اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ خوف کا مطلب بھاگنا یا فرار ہونا۔ اس لفظ کا بھی یہی مطلب ہے، یعنی بھاگنا یا فرار ہونا۔ اس لیے در حقیقت جب بھی آپ بائبل میں یہ فقرہ دیکھتے ہیں، ڈرو مت، جو کہ پوری بائبل میں ہے، خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، خوف نہ کر کیونکہ میں تجھے نہ چھوڑوں گا اور نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا۔ خوف نہ کرنے کی بنیادی وجہ بائبل ہمیں یہی بتاتی کہ ہم یہ جانے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور نہ ڈریں، اور اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ ہماری فکر کرے گا۔ آمین۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آنے والے سالوں میں چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے تو بھی خدا آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی فکر کرے گا۔ اور آپ کو اس ایمان پر کھڑے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہونے والا ہے۔ کیا کبھی کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ اس ملک میں بھی مسیحیوں کو ستایا جا سکتا ہے؟ پھر بھی ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ آمین۔ میرا مطلب آج کل میں اگر ایک نوجوان شخص کھڑا ہوتا اور یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ مسیحی ہے، تو میں نہیں بتا سکتی کہ انہیں کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر خوف سے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے اور خاموش ہو جائیں گے۔ میں خاموش نہیں رہوں گی، کیونکہ ابلیس گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ یسوع نے کہا، اگر تم لوگوں کے سامنے میرا اقرار کرو گے تو میں آسمان پر باپ کے سامنے تمہارا اقرار کروں گا جو کہ آسمان پر ہے۔ آئیں ایسے مسیحی نہ بنے جو صرف اتوار کو چرچ جائیں اور باقی سارا ہفتہ خوف میں چھپ کر بیٹھے رہیں۔ آمین۔ مسیح یسوع میں ہم ایماندار ہیں، خدا بھلا ہے، وہ زندہ ہے اور موجود ہے، اور ہمیں اب صرف اس لیے مختلف طرح سے عمل کرنے کی ضرورت نہیں کہ دنیا ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ سیاسی طور پر یہ درست نہیں ہے کہ خدا کے بارے میں بلند آواز میں بات کی جائے۔ خوف منہ کے خشک ہونے، کپ کپی اور دل کی دھڑکن کے تیز ہونے کا باعث بنتا ہے۔ یہ تباہی کی سوچوں کے ساتھ اور خطرناک چیزوں سے بھرا مستقبل لے کر آتا ہے، جبکہ خدا بار بار کہتا ہے کہ مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ یاد رہے کہ ہم خوف کو محسوس نہ کرنے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو روک نہ سکے۔ خدا کو ایمان کی ضرورت ہے جس کے ذریعے وہ کام کرے۔ جب خوف آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو جواب کے لیے ایمان کو بھیجے، کیونکہ خوف ہمیں پیچھے دھکیلتا ہے۔ جتنا زیادہ ہمارے اندر خوف ہوگا اتنی ہی ہماری جان محدود ہو جائے گی۔ ہم حوصلہ، زندگی اور تخلیقی صلاحیت سے بھرے ہونے کے بجائے ہم خشک، مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ شیطان چاہتا ہے کہ خوف کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ جائیں اور کم، محدود اور بے فائدہ زندگی گزاریں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم دلیر اور حوصلہ مند ہو۔ اور عبرانیوں 10:38 میں کلام کہتا ہے کہ اگر آپ خوف میں پیچھے ہٹیں گے، خدا کہہ رہا ہے اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ خدا اس سے خوش نہیں ہوتا، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ یعنی میرا راست باز بندہ خدا کے ساتھ رشتے کی قائلیت اور الہی چیزوں اور ایمان سے نکلے ہوئے پاک جوش میں پیوست رہتے ہوئے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ بعض دفعہ میں اس پہلے بڑے موقع کے بارے میں بتاتی ہوں جہاں مجھے بولنے کا موقع ملا، اور وہاں تقریباً 900 کے قریب لوگ تھے جو کہ مجھے 9 ملین کی طرح لگتے تھے، اور مجھے اتفاقاً ہی دعوت دی گئی تھی کیونکہ وہاں آنے والے مناد نے منسوخ کر دیا تھا، اور کوئی ایسا شخص جو اسے جانتا تھا اور جو اسے جانتا تھا وہ مجھے بھی جانتا تھا۔ اس لیے ایسا نہیں تھا کہ میں ہی اس کا پہلا انتخاب تھی، یہ ایسے تھا کہ بس جوائس ہی رہ گئی ہے، ہم اسے ہی بلا لیں گے۔ اور میں صرف ورک شاپ میں منادی کرنے والی تھی، میں بنیادی سیشن نہیں لیتی تھی، اور در حقیقت اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اہم لوگوں میں سے نہ تھی۔ اور وہاں پہلی قطار میں ہی سب مناد بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں کوئی ڈاکٹر اور کوئی ریورنڈ اور سب بڑے عہدوں کے ساتھ تھے، اور میں صرف جوائس ہی تھی، فینٹن سے۔
ایسے ہی کسی بھی خاص جگہ سے نہیں تھی. آمین. اور وہ چاہتے تھے کہ ہم جو ورک شاپ کے مناد تھے وہ کھڑے ہوں اور بتائیں کہ وہ اگلے دن کس بارے میں بات کرنے والے ہیں، تاکہ لوگ فیصلہ کر سکیں کہ انہوں نے کس سیشن میں آنا ہے. اور جب میں بولنے کے لیے اٹھی تو میں بہت خوفزدہ تھی کہ میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی. میں نے اپنا منہ کھولا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اسی وقت بھاگنا چاہتی تھی. میرا مطلب ابلیس میرے کان میں چلا رہا تھا تمہیں دوبارہ فینٹن جانے کی ضرورت ہے جہاں سے آئی ہو اور کبھی دوبارہ یہاں نہیں آنا. اور انتخاب مجھے کرنا تھا. اور ہم سب کو روزمرہ کی زندگی میں انتخابات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر آپ سب وہ بننا چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، تو پھر آپ کو لوگوں کی پرواہ کرنا بند کرنا ہوگا. کیونکہ میں ابھی آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں جو خدا چاہتا تھا کہ آپ کریں، تو ابلیس کسی ایسے شخص کو لے کر آئے گا جو کہ اس کو پسند نہیں کرتے. اور شاید یہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے لیے آپ بہت اہمیت رکھتے ہوں. لیکن اگر یہ کوئی ایسا ہے جس کی آپ اتنی پرواہ نہیں کرتے تو حقیقتاً یہ آپ کو اس قدر پریشان نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی ایسا ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں اور جس کی حوصلہ افزائی چاہتے ہیں، تو یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. اور دیانتداری کی بات ہے، اگر ضرورت ہو تو اپنی زندگیوں میں خدا کی بھرپور معموری حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کے ہر اس بندے سے دور رہنا ہوگا. یوحنا 12 کی 42-43 میں لکھا ہے کہ بہت سے یہودی یسوع پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اس ڈر سے اقرار نہیں کرتے تھے کہ کہیں وہ ان کو عبادت خانہ سے نکال نہ دے. کتنی قابل طرز حیرت انگیز بات ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو آج خدا کے ساتھ اصلی اور غیر معمولی رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے مذہبی دائرہ کار اتنا مشہور نہ ہو، شاید یہ ان کے دوستوں میں مشہور نہ ہو، اور لہٰذا وہ لوگوں کو خوش کرنے کا انتخاب کرتے ہیں اور خود کو اندر سے خالی کر دیتے ہیں. جانتے ہیں کہ اس بارے میں ایک اچھی مثال ہے کہ خوف ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے. وہ 3 مختاروں کی کہانی ہے جن کو ان کے مالک نے مختلف توڑے دیے تھے. یہ متی 25 باب میں ہے. میں اس کو نہیں کھولوں گی، صرف یاد دلاؤں گی. اور ان تینوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق توڑے دیے گئے تھے تاکہ وہ ان کو سنبھال سکیں. اور یہ بہت دلچسپی کی بات ہے کہ خدا ہمیں اس سے بڑھ کر نہیں دیتا جسے ہم سنبھال نہ سکیں، لیکن وہ کچھ اور توقع رکھتا ہے کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے اس کے ساتھ کچھ کریں. آمین. اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسے بہت سے توڑے تھے جو میرے پاس نہیں تھے لیکن میں بول سکتی تھی، اور میں اس تحفے کو بڑھا رہی ہوں. اور اس طرح ایک شخص کو 5 توڑے دیے گئے اور وہ گیا اور اس نے ان 5 کو بڑھایا. اور مالک جب حساب لینے کے لیے آیا تو اس نے اسے 5 اور بڑھا کر دی. اور پھر مالک نے کہا، شاباش اے اچھے اور وفادار خادم، خداوند کی ضیافت میں شریک ہو. دوسرے شخص کو 2 توڑے ملے. اس نے انہی 2 سے اور کما کر اپنے مالک کو واپس لوٹائے. شاباش اے اچھے اور وفادار نوکر، خداوند کی خوشی میں داخل ہو. لیکن وہ شخص جس کو 1 ملا، اس نے یہ ثابت کیا کہ اس سے ایک بھی در حقیقت ایک بھی سنبھالا نہیں گیا، اگرچہ خدا نے اسے موقع تو دیا. کیونکہ جب مالک واپس آیا تو اس نے اس سے کہا، میں نے چھپا دیا، میں ڈرتا تھا اور میں نے اسے چھپا دیا. اور اس نے اس کی کمر پر تھپکی نہ دی کہ اوہو بہت افسوس ہوا کہ تمہاری زندگی میں خوف ہے، بلکہ یسوع نے اسے ڈانٹا، اے شریر، سست اور بیکار نوکر. اور اس نے اس سے وہ 1 بھی لے لیا جو اس کے پاس تھا اور کسی اور کو دے دیا. اس لیے یہاں پر ایک اہم بات ہے کہ یا تو اسے استعمال کریں یا کھو دیں. آمین. اور لہٰذا ہم ڈر اور خوف میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. لہٰذا
اب وقت ہے کہ ہم اپنے توڑوں کو استعمال میں لائیں، کیونکہ آپ میں سے ہر کسی کے پاس کچھ ایسا ہے جو کہ معاشرے کے لیے فائدے مند ہے۔ آپ میں سے ہر کسی کے پاس خدمت ہے، ہر کسی پر خدا کا خاص مسا ٹھہرا ہے۔ میں نے کہا آپ میں سے ہر کسی کے پاس ایک خدمت ہے۔ اور مجھے یہ سوچنا بہت اچھا لگتا ہے کہ حقیقتاً اگر سب ایماندار یہ سمجھ لیں کہ مسیح میں وہ کیا ہیں اور انہیں اپنا حصہ کس طرح ڈالنا ہے، اور یہ کہ ہم خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹنا بند کر دیں، تو اس طرح کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی دنیا میں اپنے ارد گرد کے ماحول میں سے نکلیں گے، اپنے ہمسایوں میں، یا جہاں ہم جاتے ہیں جیسے کہ بازار، جہاں کچھ خریدنے جاتے ہیں، یا اسکول جاتے ہیں، جہاں آپ چرچ جاتے ہیں، تو سادہ طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا نور چمکے۔ جو کہ آپ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، بلکہ وہ کرنا شروع کر دیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، سوچیں سوچیں سوچیں، تھوڑا سا تخلیقی ذہن رکھتے ہوئے سوچیں کہ کس طرح سے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں ہر روز یہ دعا کرتی ہوں کہ خدا مجھے کسی دوسرے کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرے۔ ہر صبح میں یہ دعا کرتی ہوں کہ خدا کسی ایسے شخص کو میرے سامنے لائے جس کی میں مدد کر سکوں، کوئی ایسا جس کے لیے میں باعث برکت ٹھہروں۔ اور میں یہ سب ٹی وی پر یا پلپٹ پر کرنے کا نہیں کہہ رہی، بلکہ شخصی طور پر جب میں اپنے ارد گرد نکلتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ کس کی مدد کر سکتی ہوں اور باعث برکت بن سکتی ہوں، اور تمہارا نور آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے اچھے کاموں کو دیکھ کر خدا کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ ایک وجہ جس سے لوگ مسیحیت کی قدر نہیں کرتے اور کیوں بہت سے لوگ خدا سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ وہ مسیحیوں کو مسیحیوں کی طرح کا رویہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ آمین۔ اور ہم انتہائی مایوسی کے دور میں رہ رہے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، بہت دیر ہو چکی ہے، اور یسوع نے کہا کہ ہمیں دن ہی دن میں اپنے کام کو ضرور کرنا ہے، اور ہم کر سکتے ہیں۔ آمین۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں، سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے گا۔ میں ایسی مسیحی نہیں بننا چاہتی جو کسی کے لیے فائدے مند نہ ہو۔ میں اپنی کار میں صرف بڑی صلیب ہی نہیں لٹکانا چاہتی، اور مسیحی ہونے کا دکھاوا نہیں کرنا چاہتی۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ 16ویں آیت، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں، یعنی اس کی تعریف عزت کریں اور اس کو جلال دیں۔ لیکن ان آیات کے شروع ہونے سے پہلے کی آیات جو مجھے بہت پسند ہیں، وہ 13ویں آیت کے شروع ہونے سے پہلے کی ہیں۔ یہ سب یہ بات بتا رہی ہیں کہ جب ہم مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں تو ہم کس طرح بابرکت ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اسی دور کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس میں ہم آج زندہ ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اوہو، بات یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ تم زمین کا نمک اور دنیا کا نور ہو، لہٰذا اٹھیں اور اسی ستائے جانے کے دوران ہی آپ کی روشنی سب میں چمکے۔ اور جانتے ہیں کہ آپ میں سے کچھ کے لیے ستایا جانا اس حد تک ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست مزید آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، کیونکہ آپ ایک حقیقی اور آگ سے بھرے مسیحی بن گئے ہیں۔ آپ میں سے کتنے اس چیز کا تجربہ رکھتے ہیں کہ جب وہ مسیح کے ساتھ جڑے تھے تو ان کے دوست ان سے خوش نہیں تھے؟ دیانتداری کی بات ہے، تقریباً سب نے ہی یہ تجربہ کیا ہوا ہے۔ دشمن کے ہتھیاروں میں سے یہ بھی ایک ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ ہم عبرانیوں 13واں باب 5ویں اور 6ٹھی آیت دیکھیں۔ زر کی دوستی سے خالی رہو، یعنی دولت کے لالچ اور ہوس سے دور رہیں اور دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لالچ سے دور رہیں، اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، یعنی جو کچھ ہے اس سے مطمئن ہو،
کیونکہ اس نے خود فرمایا کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا، کبھی بھی کسی بھی طرح نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، کسی بھی طرح کی نا امیدی میں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی پیچھے ہٹوں گا، اور یقیناً میں تم پر اپنا مکمل اختیار رکھوں گا۔ 6 آیت۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں، یعنی خود اعتمادی سے کہتے ہیں، خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہیں کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا؟ یعنی انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ آمین۔ ایک بات بتاؤں کہ اگر خدا کے ساتھ رشتے کی وجہ سے آپ دوست کھو دیتے ہیں تو آپ زندہ رہیں گے۔ اب میں مقابلہ کرنے کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ہم بہادری اور دلیری سے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سامنا کرنے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میں سے کتنے مقابلہ کرنا پسند نہیں کرتے، کون ہے جو اپنا ہاتھ بلند کرے گا؟ اچھا، میرا مطلب حقیقتاً کون چاہتا ہے؟ میرا مطلب ہے میں بہت ہی لڑاکا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے مقابلے میں میرے لیے یہ آسان ہو، لیکن مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں۔ مجھے لوگوں کو ناراض کرنا اور تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ جب لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرے خیال میں سے کوئی بھی کسی بھی طرح کا سامنا کرنا پسند نہیں کرتا۔ یوں لگتا ہے جیسے لوگ بغیر سوچے سمجھے کسی بھی چیز پر بہت جلدی رد عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا کسی بھی طرح ہم مقابلہ نہیں کرتے؟ اس طرح میں کچھ چیزیں یاد دلانا چاہتی ہوں۔ ایسے لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں جو آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ دشمن صرف یہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایسا ملے جس کے ذریعے وہ کام کرے، کیونکہ وہی شخص اختیار رکھنے والا اور غلط طرح استعمال کرنے والا ہے۔ میرے والد بھی ایسے ہی تھے۔ اس سے بری کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہو جو ہمیشہ آپ کی زندگی کو چلانا چاہتا ہو، جہاں آپ کو کوئی آزادی نہ ہو اور مسلسل آپ کو یہ بتایا جائے کہ کس طرح اور کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے۔ اور جتنا بھی آپ کسی رشتے کو اس طرح سے جاری رکھیں گے اتنا ہی اس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ میں سے کچھ کو پہلے ہی سے بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو تبدیلی لانی پڑے گی اور آپ کو چیزوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ یسوع ہمیں آزاد کرنے کے لیے ہوا۔ جس کو بیٹا آزاد کرتا ہے وہی واقعی حقیقی طور پر آزاد ہوتا ہے، اور صرف ایک ہی شخصیت کو ہم پر اختیار رکھنا چاہیے، وہ روح القدس ہے۔ اور یہ سب کہنے کا میرا مطلب یہ نہیں کہ میں اختیار والوں کے تابع نہ ہونے یا باغی ہونے کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ میرا مطلب ہے ہم سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ان سب کے تابع ہونا ہے جن کے اختیار میں خدا ہمیں دیتا ہے۔ لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ جب کوئی شخص ہمیں استعمال کرتا اور ہم پر اختیار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ وہی کام کریں جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کرنا چاہیے۔ غلطیوں 1:10 میں پولس نے کہا، اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ یہ بہت اچھا ہے۔ دراصل میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر میں صرف لوگوں میں مقبول ہونے کی پرواہ کرتی، گو کہ میں چاہتی بھی ہوں کہ لوگ مجھے پسند کریں، لیکن اگر میرا دھیان اسی طرف ہوتا تو آج میں یہاں پر نہ ہوتی۔ اور آپ میں سے بہت سے اپنی منزل کو کھونے کے کنارے پر ہیں کیونکہ آپ حد سے زیادہ لوگوں کی سوچ پر دھیان دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نفرت کرنے والے نفرت کرتے رہیں گے اور شکایت کرنے والے شکایت کرتے رہیں گے، اور اگر وہ آپ کو نشانہ بنا رہے ہیں تو کم از کم کسی اور کو تو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ یسوع نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور اپنی شہرت نہ چاہی تاکہ وہ سب کر سکے جو کچھ کرنے کے لیے خدا نے اسے بھیجا تھا۔ وہاں ہمیشہ کچھ ایسے فریسی موجود ہوتے تھے تاکہ الزام لگا سکیں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ مسیح میں آپ کیا ہیں تو آپ کو لوگوں کی الزام تراشی کے بارے میں حد سے زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ یہ حوصلہ مند ہونے سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اعمال 5:29 میں ایک دفعہ میں ایک چرچ گئی اور میرے خیال سے پاسٹر نے 3 مہینے تک اسی پر کلام سنایا، اور اس لیے میں اعمال 5:29 کبھی نہیں بھولتی۔ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ ان رسولوں کو جیل میں ڈالنے کی
دھمکی دی گئی اور کہا کہ یہ نام لے کر دوبارہ منادی نہ کرنا، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہیں مارا کوٹا جائے گا اور جیل میں ڈالا جائے گا، اور وہ پھر بھی منادی کر رہے تھے۔ اور جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا، تو انہوں نے کہا ہمیں انسان کے حکم سے زیادہ خدا کا حکم ماننا ضرور ہے۔ جی، یہ ہمارے لیے اسے جڑے رہنے کا زبردست حوالہ ہے، ہمیں انسان سے زیادہ خدا کا حکم ماننا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس خدا کے علاوہ کوئی نہ رہے تو بھی یہ آپ کے لیے بہترین سودا ہے۔ کچھ لوگوں کی خاطر آپ خدا کے ساتھ اپنے رشتوں کو داؤ پر نہ لگائیں، جو کہ کبھی بھی کسی بھی طرح آپ کی پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے ماضی کا سامنا کریں۔ میرے باپ نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا اور یہ ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا راز تھا، جیسے گھر میں کوئی ہاتھی ہو اور کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ ایسے تھا جس کے بارے میں سب جانتے تھے لیکن کوئی بات نہ کرتا تھا۔ میری ماں جانتی تھی کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ دیکھ لیا تھا جب میں 9 سال کی تھی، تو میں نے انہیں بتایا، لیکن وہ بزدل تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ کس طرح اس کا سامنا کیا جائے۔ اس طرح کے معاملے پر کافی سالوں تک کسی نے بھی بات نہ کی، اور بے شک انہوں نے میری ماں سے جھوٹ بولا اور وہ ان سے ڈرتی تھی کیونکہ وہ بہت تشدد کرنے والے تھے۔ ان کے خوف نے نہ صرف ان کی زندگی تباہ کر دی بلکہ میری اور میرے بھائی کی زندگی بھی متاثر کی، اور میرے باپ کی بھی کچھ مدد نہ کی۔ اور بعض اوقات اگر آپ لوگوں کا سامنا کر کے انہیں مسلسل ایسا کرنے کی اجازت نہ دیتے ہوئے کسی چیز سے آزاد ہونے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں بالکل بات نہیں کرتے تھے۔ جب میں 18 سال کی تھی تو میں نے گھر چھوڑ دیا اور سوچتی تھی کہ اپنی مشکل سے دور چلی جاؤں گی، لیکن اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ مسئلہ تو میں ساتھ ہی لے آئی، یہ میری جان میں تھا۔ کسی چیز سے دور ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے، آپ کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ لیکن میرا ایمان تھا کہ میرے لیے یہ ضروری تھا کہ اپنی زندگی میں اس کا سامنا کرتی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی ان کے خوف میں گزاری تھی۔ اور شادی کے کچھ سالوں کے بعد جیف اکثر مجھے کہا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ جب آپ اپنی امی ابو کے گھر جاتی ہیں، جب آپ کے والد سامنے آتے ہیں تو آپ ایک مختلف طرح کی شخصیت بن جاتی ہیں، آپ مختلف طرح سے عمل کرتی ہیں۔ جب آپ اپنی جان میں موجود چیزوں کا سامنا کرتے اور ان سے نمٹتے نہیں تو آپ مختلف طرح سے رد عمل کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ کے لیے اپنی ماضی کا سامنا کرنا اتنا آسان ہو جیسے اپنے با اعتماد دوست کے ساتھ بیٹھ کر کافی عرصے پہلے ہونے والے کسی ایسے واقعے کے بارے میں بات کرنا ہو جو ابھی بھی آپ کو پریشان کرتا ہے، یا کسی ایسے معاملے پر بات کرنا جو بہت پہلے کسی نے آپ کے ساتھ کیا جو ابھی تک آپ کو پریشان کرتا ہے۔ جانتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو بچپن میں زیادتی کا نشانہ بنے اور اب 50، 60 یا 70 سال کے بھی ہو گئے ہیں لیکن کبھی بھی کسی کو نہیں بتا سکے۔ اور اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ مکمل طور سے اس سے آزاد ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے، بلکہ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے ایسے دوست ہونے چاہیے جو ہمارے رازدار ہوں، جس سے ہم بات کر سکیں، کیونکہ بعض دفعہ صرف آپ کو باہر نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سنیے، ہمیں صرف کسی کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسا ویسا یا کچھ بھی ہوا ہے، اور پھر ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے اور دوسروں کے درمیان مسائل کا سامنا کرنا ہے، اور بائبل کے مطابق اسے اچھی طریقے سے کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1 یا 2 صاف گو جملے بہت سی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ دوسرے سوچ رہے ہیں جبکہ وہ بالکل بھی نہیں سوچ رہے، اور وہ بالکل بھی نہیں سوچ رہے ہوتے، اس لیے ہم ان کے سامنے عجیب سا رویہ رکھتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں۔ اور اس لیے بہتر یہی ہے کہ کہہ دیں، کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ نہیں، لیکن جانتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سوچے کہ ہم بے وقوف ہیں، لہٰذا پوچھنے سے نہ ڈریں۔ اگر تو وہ یہ سوچے کہ آپ بے وقوف ہیں تو کون پرواہ کرتا ہے؟ بہت دفعہ واقعی اس کا آپ سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت سے مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو ان کے پاس جانے کے بجائے آپ دوسروں کے پاس جاتے ہیں، جو کہ عیب جوئی بن جاتی ہے، اور اس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اپنے آفس میں ہم لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں، اگر اپنے ڈپارٹمنٹ میں کسی کے ساتھ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ کریں جو بائبل کہتی ہے کہ پہلے اپنے بھائی کے پاس جائیں۔
اگر آپ کا بھائی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو جائیں اور اپنے اور اس کے درمیان غلطی کو پوشیدگی میں اسے بتائیں. پوشیدگی میں جی. اگر وہ سن لیتا ہے تو آپ نے اپنے بھائی کو بچا لیا. اور پھر اس طرح کہ اگر وہ نہیں سنتا تو پھر آپ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو لے جا کر اسے بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ کہ اس کی شہرت خراب کر رہے ہیں. لیکن ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کسی طرح سامنا نہیں کرنا چاہتے. جی ہاں، یہ کرنا اچھی بات ہے. دراصل وہ کسی اور کے پاس جائیں گے تو مسئلہ مزید بدتر کریں گے. دیکھیں، ہمیں یہ کرنا بند کرنا ہے. ایسے شخص نہ بنی جو کہ چیزوں کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں. جو کرنا ہے وہ ضرور کریں اور خدا کو اجازت دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں فتح لائے.